اسی یسوع کو خدا نے زندہ کیا جس کے ہم سب گواہ ہیں۔ آج کے اس نئی صبح کے موقع پر ہمارے لیے خداوند کے زندگی بخش پاک کلام میں سے پیغام رسولوں کے اعمال اس کا 2 باب اس کی 10ویں آیت اور 22 سے 32ویں آیت تک۔ تب پطرس نے ان 11 کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنی آواز بلند کی اور ان سے کہا، اے یہودی مردو اور یروشلم کے سب رہنے والوں، یہ جان لو اور کان لگا کر میری باتیں سنو۔ اے اسرائیلی مردو، یہ باتیں سنو کہ یسوع ناصری ایک شخص تھا جس کا خدا کی طرف سے ہونا ان معجزوں اور عجائبات اور کرشموں سے تم پر ثابت ہوا جو خدا نے اس کی معرفت تم میں دکھائے، جیسا کہ تم خود بھی جانتے ہو۔ جب وہ خدا کے قائم ارادے اور علم سابق کے مطابق پکڑوایا گیا تو تم نے اسی کو بے شرع آدمیوں کے ہاتھ سے صلیب دلوا کر قتل کیا، مگر خدا نے موت کو دکھوں سے آزاد کر کے اسے زندہ کیا، کیونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کے قبضے میں رہتا، کیونکہ داؤد اس کے حق میں کہتا ہے کہ میں ہر وقت خداوند کو اپنی نگاہ میں رکھتا ہوں، کیونکہ وہ میری دہنی طرف ہے تاکہ میں جنبش نہ کھاؤں۔ اس لیے میرا دل خوش اور میری زبان شادمان ہے، بلکہ میرا جسم بھی امن سے رہا کرے گا، کیونکہ تو میری جان کو عالم اسفل میں نہ چھوڑے گا اور نہ تو اپنے مقدس کو سڑنے ہی دے گا۔ تو نے مجھے زندگی کی راہیں بتائیں، تو مجھے اپنے دیدار کے سبب سے خوشی سے بھر دے گا۔ اے مرد بھائیو، میں بزرگ دین داؤد کے حق میں بے دھڑک کہہ سکتا ہوں کہ وہ مرا اور دفن بھی ہوا، اور کہ آج کے دن تک اس کی قبر ہمارے درمیان موجود ہے۔ لیکن وہ ایک نبی تھا اور وہ جانتا تھا کہ خدا نے مجھ سے قسم کھائی ہے کہ تیری صلب کی اولاد میں سے تیرے تخت پر ایک بیٹھے گا۔ اس نے پیش بینی کر کے قیامت المسیح کی بابت کہا کہ وہ عالم اسفل میں نہ چھوڑا گیا، اس کا جسد سڑنے نہ پایا۔ اسی یسوع کو خدا نے زندہ کیا جس کے ہم سب گواہ ہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ اے خداوند تیرا شکر ہو، اے خداوند تیرا شکر ہو، اے آسمان اور زمین کے والے خدا تیرا شکر ہو، اے رب الافواج خداوند خدا تیرا شکر ہو۔ ہم تیرے بچے تیری بارگاہ میں آ چکے ہیں۔ اے ہمارے خداوند خدا، تو ہم سب کو قبول فرما۔ تیری بیٹی اور بیٹیاں جیسی بھی ہیں پیارے خداوند خدا تیری بارگاہ میں آ چکے ہیں، تو ان کو قبول فرما، کیونکہ تو رحم کرنے والا خدا ہے۔ اے رحم کرنے والے خدا تیرا شکر ہو، اے پربتوں کے خدا تیرا شکر ہو، اے کل کائنات کے خالق اور مالک تیرا شکر ہو۔ ہم تیری بیٹی اور تیری بیٹیاں تیرا شکر کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں آتے ہیں اور تیری حضور اپنی دعائیں، اپنی التجائیں تیری بارگاہ میں لے کے آتے ہیں، کیونکہ پیارے خداوند خدا ہمارا یقین ہے کہ تو اپنی بچوں کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ اے پروردگار خداوند خدا، ہماری دعا پر اپنا کان لگا اور ہماری دعا کو سن لے۔ ہم تیری حضوری میں آ چکے ہیں۔ اے پروردگار، اس وقت میری آواز جہاں جہاں پہ سنی جا رہی ہے، اے پربھو ان سب کو، ان بیٹوں کو، ان بیٹیوں کو اپنے پاک روح سے بھر دے۔
ان پر اپنا پاک روح کا مسح لگا دے، کیونکہ یہ تیری حضوری میں اپنے آپ کو جھکا چکی ہیں۔ ان کے سجدوں کو قبول فرما لائی۔ اے پروردگار، اپنی ان بیٹوں اور بیٹیوں کو چھو لے، ان کو پاک روح کا مسح عطا کر دے، ان کی زندگیوں کو پاک روح سے بھر دے، تاکہ یہ آج تیرا کلام سنیں، اس پر عمل کریں اور تیرے کلام کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں۔ اے پروردگار، تجھے دھنباد کہتے ہوئے تیری حضوری میں آتے ہیں کہ تو اپنے بچوں پر رحم کرنے والا باپ ہے۔ ہم تیری بارگاہ میں آ چکے ہیں۔ میرے خداوند خدا، تو نے کہا کہ میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ میرے خداوند، تو نے فرمایا کہ اے بوجھ سے تھکے مانو، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ اے میرے خداوند خدا، ہم آرام کے طلبگار تیری حضوری میں آتے ہیں، تجھ سے رحم طلب کرتے ہیں۔ میرے خداوند خدا، تو اپنے ان بیٹوں اور بیٹیوں کو، ان کی ساری دنیاوی پریشانیوں، ساری مشکلات کو، ساری میرے خداوند خدا ان مصیبتوں سے ان کو میرے خداوند خدا رہائی عطا کر دے، ان کو ساری پریشانیوں سے آزاد کر دے، اور میرے خداوند خدا ان کی زندگیوں کو خوشحال بنا دے۔ میرے خداوند خدا، تجھ سے التجا کو ہوں کہ اس وقت تیری بیٹیاں اور تیرے بیٹے تیری جو بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں، میرے خداوند خدا، میں ایک بار پھر ان کو تیری حضوری میں لے آتا ہوں۔ میرے خداوند، تو ان کو قبول فرما۔ تو نے کہا کہ میں تمہاری ساری مشکلات کو ختم کر دوں گا، میں تمہاری ساری پریشانیوں کو ختم کر دوں گا، لیکن صرف تمہیں میرے پاس آنا ہے۔ میرے خداوند خدا، ہم جس بھی حالت میں ہیں، ہم جیسے بھی ہیں، ہم اپنے آپ کو تیری حضوری میں پیش کر دیتے ہیں، تیری حضوری میں لے آتے ہیں۔ اے پروردگار، تو ہمیں قبول فرما لے۔ اے پروردگار، اپنی بارگاہ میں ہم سب کو قبول فرما لے۔ تیرے بیٹے اور بیٹیاں جو کہ کتنی عرصے سے شادی شدہ ہیں، میرے خداوند خدا، وہ خالی گود، خالی دامن لے کے گھومتے ہیں اور پریشان ہیں اور مایوس ہیں۔ میرے خداوند خدا، تو اپنی ان بیٹیوں کے رحم کو کھول دے۔ میرے خداوند، تو ان کو اولاد جیسی نعمتوں سے سرفراز کر دے، ان کی زندگیوں کے باغ کو میرے خداوند خدا پھولوں سے مہکا دے۔ میرے خداوند خدا، ان کی زندگیوں کو پاک روح سے بھر دے، ان کی زندگیوں میں چہچہاہٹ پیدا کر دے۔ میرے خداوند خدا، انہیں اولاد جیسی نورینہ تحفے سے منور کر دے۔ میرے خداوند خدا، تیری بیٹی اور بیٹیاں پریشانی کی حالت میں اس وقت تیری بارگاہ میں ہیں، تو اپنا دست شفقت بڑھا کے ان کو چھو لے۔ اور میرے خداوند خدا، ہم تیری بیٹی اور بیٹیاں اسی امید سے تیری حضوری میں آتے ہیں کہ میرے خداوند خدا، تو اپنے بچوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ پروردگار، تو کبھی انہیں فراموش نہیں ہونے دیتا۔ میرے خداوند خدا، ہم جس ایمان سے تیری حضوری میں آتے اور تجھ سے مانگتے ہیں، میرے خداوند، اسی ایمان سے تیری چرنوں سے، تیرے در سے ہم پا لیتے ہیں۔ میرے خداوند خدا، ہماری زندگیوں کو بدل دے، ہماری زندگیوں کو پاک روح سے بھر دے۔ میرے خداوند خدا، تیرا صلیب پر مرنا، مردوں میں دفن ہونا اور تیسرے روز جی اٹھنا، میرے خداوند، ہماری نجات کا وسیلہ بن جانا۔ میرے خداوند، تو جو بڑا ہی مہربان ہے، ہم تیری بیٹے اور تیری بیٹیاں اس وقت تیری حضوری میں ہیں، تو جو مردوں میں سے زندہ ہوا اور ہمارے لیے نجات کا وسیلہ بن گیا۔ اے پروردگار خدا، اپنے بچوں کی فریادوں کو سن لے، اپنے بچوں کی دعاؤں کو سن لے اور ان پر اپنا رحم انڈیل دے۔ میرے خداوند خدا، یہ تیرے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے خداوند خدا، تیرے سوا کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ ہم تیرے بچے تیری حضوری میں اپنی فریادیں، اپنی منتیں لے کے آتے ہیں۔ میرے خداوند، آج ہمارا یقین ہے کہ تو ہماری ساری مشکلات کو ختم کرنے والا ہے، ہماری ساری پریشانیوں کو ختم کرنے والا ہے، کیونکہ میرے خداوند، تو نے مر کر زندہ ہو کر ہم کو ہمارے ہی خطاؤں سے نجات بخشی ہے۔ میرے خداوند، تو ہماری خطاؤں کے سبب سے گائل کیا گیا، اور میرے خداوند خدا، ہماری سلامتی کی تعریف تجھ پر دی۔ اے پروردگار، ہم تیری حضوری میں آتے ہیں، درخت پیرے خداوند، ہم کبھی جنبش نہ کھائیں۔ اے خداوند، میرا دل خوش اور میری زبان شادمان رہے، اور میرے خداوند، میرا جسم ہمیشہ امن میں رہے، اور میرے خداوند، میری زندگی کی راہیں جو تو ہموار کرتا ہے، میرے خداوند خدا،
جو تو وہ راہیں جو تیری رحمت کی طرف جاتی ہیں اپنے ان بیٹوں اور بیٹیوں کو اسی راہوں پر چلا دے۔ پیارے خداوند خدا تو ان کی زندگیوں کو پاک روح سے بھر دے، ان کی بیٹوں اور بیٹیوں پر اپنی پاک روح کو انجیل دے، ان پر اپنا رحم انجیل دے، اور پیارے خداوند ان سب پر اپنا رحم کر دے، ان کی زندگیوں کو پھلدار بنا دے اور ان کی زندگیوں کو پاک روح سے بھر دے۔ اے پروردگار، آج کے اس دن کے موقع پر جو تو نے ہماری زندگی میں ہی یہ دن عطا کر دیا ہے، پیارے خداوند خدا تو نے ہماری زندگی میں ہمیں یہ دن عطا کیا ہے کہ ہم تیری حضوری میں جھک جائیں۔ تیرے بیٹے اور بیٹیاں دور و نزدیک سے پیارے خداوند خدا جو یہ کلام سن رہے ہیں، آج کی دعا میں تیری حضوری میں جھکے ہوئے ہیں، پیارے خداوند تو ان سب کو پاک روح کا مسا اڈیل دے اور ان سب کو پاک روح کا مسا عطا کر دے، اور پیارے خداوند ان کی ساری پریشانیوں کو، ساری مشکلات کو، ساری پیارے خداوند خدا خطاؤں کو معاف فرما دے، ان کی ساری مشکلات کو ان سے دور کر دے اور انہیں پیارے خداوند اپنی پناہ میں لے لے۔ پیارے خداوند ان تیرے بیٹے اور بیٹیوں میں، ان بہن اور بھائیوں میں جو کوئی آپس میں رنجشیں ہیں، کوئی پیارے خداوند ناراضگی ہے، پیارے خداوند تو ان میں اپنا پیار والا روح پھونک دے، اپنا محبت کا جو درس دی ہے وہی محبت ان کے درمیان بھر دے، ان کی ساری رنجشوں کو، ان کی ساری پریشانیوں کو دور کر دے، اور پیارے خداوند ان کے درمیان صلح کی روح کو ڈال دے، تاکہ یہ آپس میں یکجان ہو کر، ایک مٹھی ہو کر رہتے ہوئے تجھے ہمیشہ پیارے خداوند مبارک کہتے رہیں اور تیری نام کی پرستش کرتے رہیں۔ اے پروردگار، آج اپنے بندے کی دعاؤں کو سن اور قبول فرما اور بخش دے تیری حضوری سے۔ پیارے خدا ہماری آج کی یہ دعا بخور کی مانند تیری حضوری میں پہنچے اور اس کا اثر ہم تک آئے، اور پیارے خدا ہم نجات کے حقدار بن جائے۔ یہ سب کچھ مانگ لیتے ہیں تیرے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے زندہ اور جلالی نام کے وسیلہ سے، آمین۔ عزیز مومنین، خداوند نے آج آپ کو چھو لیا ہے۔ اسی ایمان کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے شیئر ضرور کریں۔ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہر روز خداوند کا زندہ کلام آپ کی زندگیوں تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔